अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या बताऊंगी। कैसे हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद हुई, कैसे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आखिर कौन है ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा। इस कायनात में एक ताकत है, वो है सिर्फ अल्लाह की, जो सब कुछ कर सकता है और उसके चाहे को कोई रोक नहीं सकता और उसके रोके को कोई करवा नहीं सकता। वो अल्लाह है। یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، جس نے کبھی کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں، یعنی اتنا پردے میں ہے۔ ایک دم ایک نوجوان خوبصورت کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت مریم کہتی ہیں، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، کون ہیں آپ؟ تو انہوں نے جواب دیا، ڈرو نہیں، میں مرد نہیں فرشتہ ہوں۔ تو حضرت مریم نے پوچھا، آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیٹے سے نواز دیں۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ نہ ہی میری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی میں غلط عورت ہوں جو میں گناہ کروں۔ تو فرشتے نے فرمایا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، وہ ایک نشانی ہوگا، ایک اللہ کی رحمت ہوگا، اور مریم تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھے بغیر شادی کے ہی بیٹا دینا ہے۔ تو وہ فرشتے آگے بڑھے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے بڑھی، پھر پیچھے آ گئی دیوار، پھر جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پہ صرف پھونک ماری۔ ادھر انہوں نے پھونک ماری اور 1 سیکنڈ میں 9 مہینے کا حمل تیار ہو گیا۔ پھر درد ہوا، وہ بھاگ گئیں اور ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھیں اور بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر وہ روئیں اور کہنے لگیں، ہائے میں اسے پہلے مر جاتی، اب میں کیا کروں؟ اتنے میں پھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا، کھجور کے پیڑ جو خشک تھا، انہوں نے کہا اسے ہلاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام خود پردے میں تھے، تو جب مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے ہلایا تو ایک دم تازہ کھجور گرنے لگی، جبکہ اس کے اوپر نہ کوئی شاخ تھی، نہ کوئی پھل، نہ کوئی پتا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا، مریم وہ رب اس درخت کو بغیر شاخ کے پھل دے رہا ہے، تجھے بغیر مرد کے بیٹا دے رہا ہے، تو کھا پی اور صاف ہو اور سکون میں آ جاؤ اور اپنے شہر کی طرف جاؤ۔ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو تم نے بتانا ہے، بھائی میرا تو روزہ ہے، میں نہیں بول سکتی، بچے سے بات کرو۔ بنی اسرائیل کا روزہ اتنا سخت تھا کہ صرف کھانے پینے کی پابندی نہیں، بولنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ وہ سچ بھی بولے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، اور یہ آج یہ امت جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو وہ آئیں شہر میں بچہ ہاتھ میں لے کے، وہاں شور مچ گیا، مریم یہ کیا کیا؟ اے ہارون کی بہن، تیرے والد ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں ایسی نہیں تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارہ کیا بچے کی طرف کہ بچے سے بات کرو۔ تو لوگ کہنے لگے، مریم تو اتنی بے وقوف ہے کہ تجھے اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ بھی نہیں آیا؟ تو کہتی میرا نکاح ہو گیا ہے اور کہہ رہی ہے کہ بچے سے بات کرو۔ وہاں پہ بہت شور مچا ہے۔ ایک دم سے وہ بچہ جو آدھے پونے گھنٹے کا بچہ تھا، ان کی آواز بلند ہوئی اور لاؤڈ سپیکر سے اوپر چلی گئی، پورا شہر گونج اٹھا۔ فرمایا، لوگوں سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی، مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا۔ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں جہاں بھی ہوں گا مجھے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں، فرما بردار بنوں۔ میرے اللہ کی میرے اوپر سلامتی ہے، جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ ان کا نام اس لیے واضح کیا کہ ایک بہت بڑے طبقے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا بیٹا نہیں، حضرت مریم کا بیٹا ہے۔ یہ واقعات یہ ذہن بناتے ہیں کہ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے،
وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا۔ جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے، اللہ جو چاہتا ہے ہم سب کے بغیر کر دیتا ہے۔ یہ ذہن بنا کر اللہ اس بات پہ لاتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ ہی کی مان کے چلو۔